میرا نام الویرا احمد ہے۔ میرا تعلق کوئٹہ سے ہے، مگر میرے دادا جان پشاور شفٹ ہوئے تو یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ میں پشاور میں ہی پلی بڑھی ہوں۔ میں نے فزکس میں ماسٹر کر رکھا ہے۔ دوران تعلیم ہی مجھے زریاب خان نامی لڑکے سے محبت ہو گئی تھی۔ زریاب نے بھی مجھ میں دلچسپی دکھانا شروع کر دی تو میں نے زریاب کے کہنے پر اپنے گھر بات کی۔ میری بات سن کر میرے دونوں بھائی تو ہتے سے اکھڑ گئے، البتہ میری ماں اور والد صاحب نے موقع کی مناسبت سے لہجہ دھیما رکھا اور ہاں یا نہ میں جواب دینے کی بجائے کچھ دن کا وقت مانگ لیا تاکہ وہ لڑکے سے متعلق چھان بین کر سکیں۔ میں نے بھی والدین کو زریاب خان کے متعلق چھان بین کرنے کے لیے مہلت دے دی۔ اسی دوران میرے بھائیوں نے مجھ سے مکمل قطع تعلقی کا اختیار کر لی، حتیٰ کہ میرا کوئی بھائی میرے لیے نہ کوئی چیز لاتا، نہ ہی میرے گھر آنے پر کسی قسم کی خوشی کا اظہار کرتا، بلکہ مجھے دیکھ کر میرے دونوں بھائی اول تو کمرے سے اٹھ کر باہر چلے جاتے، اگر میں باہر لان میں آتی تو وہ اٹھ کر اندر چلے جاتے۔ میں اپنے بھائیوں کی بے حد لاڈلی تھی۔ میرا بڑا بھائی شادی شدہ تھا۔ میرے بڑے بھائی نے زندگی میں آج تک ایک بار اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا اور اس کی وجہ بھی میں ہی تھی۔ مجھے یاد ہے میں ایک بار گرم دودھ پیالی میں ڈال کر پی رہی تھی، جبکہ میرے پاؤں میں میری بھتیجی جو کہ فقط 2.5 سال کی تھی کھیل رہی تھی۔ میں نے چینک نما برتن سے گرم دودھ پیالی میں انڈیلا اور بے خیالی میں انڈیلتی چلی گئی، یہاں تک کپ کناروں تک بھر جانے کے بعد دودھ نیچے میری بھتیجے پہ جا گرا۔ دودھ چونکہ بہت زیادہ گرم تھا اور میری معصوم بھتیجے کی جلد بہت نرم تھی، تو گرم دودھ گرنے کی وجہ سے میری بھتیجی کی جلد جل کر سیاہ ہو گئی۔ بچی کے زور سے چلانے پر میں نے اسے انتہائی بے احتیاطی سے اٹھایا تو اس کی جلد پر ہاتھ کا دباؤ پڑنے سے جلد تقریباً ادھڑ گئی، تو میری بھابھی نے غصے میں مجھے کہا کہ تم تو اتنی بڑی ہو، تمہیں تو احتیاط کرنی چاہیے تھی کہ نیچے معصوم بچی بیٹھی ہے۔ بھابھی کی اتنی سی بات پر میں اٹھ کر اندر چلی گئی اور رونے لگی۔ میرے بھائیوں کی عادت ہے جب بھی باہر سے گھر آتے ہیں سیدھا میرے کمرے میں آتے ہیں اور مجھے ساتھ لے کر اماں جان کے پاس جاتے ہیں۔ آج جب میرا بڑا بھائی آفس سے چھٹی کر کے سیدھا میرے کمرے میں آیا تو میں بیٹھی رو رہی تھی۔ میرے بھائی نے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے بتایا کہ بھابھی نے ڈانٹا ہے۔ میرے بھائی نے دوسرا سوال نہیں کیا، میرا ہاتھ پکڑ کے سیدھا بھابھی کے کمرے میں لے گیا اور بھابھی کو زوردار تھپڑ منہ پر رسید کرنے کے بعد بھابھی سے میری غلطی پوچھی تو بھابھی نے بتایا کہ ایسے ایسے بچی پر اس سے دودھ گر گیا، میں ماں تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو لہجہ تلخ ہو گیا۔ پھر بھابھی نے میرے بھائی کے کہنے پر مجھ سے معافی مانگی۔ میرے سامنے میرے بھائی نے بھابھی کو کہا کہ آئندہ میری بہن کے ہاتھوں سے میری اولاد جل کر مر جائے تو بھی تم نے میری بہن سے غصے میں بات نہیں کرنی۔ وہ دن اور آج کا دن میری بھابھی کی آواز میرے سامنے اونچی نہیں ہوئی۔ خیر وقت گزرتا رہا، میں نے بھی بھائیوں کی منانے کی کوشش نہ کی۔ اسی دوران میری ماں وقتاً فوقتاً مجھے اپنے فیصلے سے دستبردار ہونے کے لیے کہتی رہی، مگر میں ضد پر اٹل رہی۔ آخر کار 1.5 ماہ کی تحقیق کے بعد میرے والد صاحب نے زریاب خان کو یہ کہتے ہوئے ریجیکٹ کر دیا کہ زریاب خان نہ صرف خود منشیات کا عادی ہے بلکہ وہ منشیات کی اسمگلنگ میں بھی ملوث ہے۔ دوسری طرف اس کے بھائی اور والد صاحب بھی اچھے کردار کے مالک نہیں ہیں، ان کے پاس حرام طریقے سے کمایا ہوا پیسہ بہت ہے، مگر ان میں انسانیت ہے۔ ان کے ظلم نہ ان کے کرب و وجار میں بسنے والے انسان محفوظ ہیں نہ ہی جانور، اور ان کے مظالم کی مثال دیتے ہوئے والد صاحب نے بتایا کہ آج میں ان سے ملنے کے لیے ان کے گاؤں گیا تو دیکھا کہ کچھ لوگ ایک گدھے کو درخت کے ساتھ باندھ کر اس پر تیل چھڑک رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے زریاب خان کے والد کا نام لیتے ہوئے بتایا کہ اس نے ان کی فصلوں کو نقصان کیا ہے، اور میرے منع کرنے کے باوجود ان لوگوں نے یہ کہتے ہوئے گدھے کو جلا دیا، اگر ہم گدھے کو نہیں جلائیں گے تو بڑے خان صاحب ہم کو جلا دیں گے۔ مجھے والدین کی باتوں کا یقین نہ ہوا۔ مجھے لگا میرے والدین صرف مجھ سے میری محبت چھیننا چاہتے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا یہ لوگ اپنی جھوٹی انا بچانے کی خاطر میری محبت کو قربان کرنا چاہتے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں میں بھی کوئی لڑکی محبت کی دعوے دار نہ بن سکے۔ میں نے والدین کی مرضی کی بنا راتوں رات چھپ کر زریاب خان کے ساتھ فرار ہو گئی۔ زریاب مجھے لے کر پنجاب کے علاقے راجن پور میں اپنے کسی دوست کے پاس چلا گیا۔
زریاب خان نے مجھ سے کورٹ میرج کر لی، مگر حیرت کی بات تھی کہ زریاب خان نے مجھے کہا تھا کہ لوگوں کو یہ نہیں بتانا تم گھر سے فرار ہو کر آئی ہو، یہاں چھپ کر رہ رہی ہو، بس یہی بتانا ہے کہ تم پشاور سے ہو اور یہاں اپنے شوہر کے ساتھ محنت مزدوری کرنے آئی ہو۔ اس کے علاوہ زریاب خان نے مجھے اپنے دوست کے گھر میں بطور ملازمہ کام کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا اور میرے انکار کرنے پر دلیل دی کہ کیا تم چاہو گی تمہاری محبت تم سے چھن جائے، اگر نہیں تو پھر کام کرو تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ میں اور زریاب وہاں 1.5 سال رہے۔ زریاب اس دوران پشاور اپنے گاؤں آتا جاتا رہا، جبکہ میں وہیں راجن پور میں ہی رہی۔ 1.5 سال بعد میں امید سے ہو گئی۔ ایک بار زریاب نے اچانک سے پشاور جانے کا فیصلہ کیا اور میرے ضد کرنے پر مجھے بھی ساتھ پشاور لے آیا۔ پشاور آ کر مجھے پتہ چلا کہ میرے والدین اور بھائی میرے اس گھٹیا قدم کے بعد پشاور شہر چھوڑ کر واپس کوئٹہ اپنے آبائی شہر چلے گئے۔ میں زریاب کے ساتھ رہنے لگی، مگر زریاب نے مجھے باقی گھر والوں سے الگ رکھا۔ بقول زریاب کے اس نے گھر والوں کو محبت کی شادی کے متعلق نہیں بتایا تھا۔ مجھے زریاب خان کی بات پر حیرت ہوئی، مگر میں اس بات میں بھی کوئی مصلحت سمجھ کے خاموش رہی۔ ایک بار میری طبیعت خراب ہوئی تو زریاب مجھے ہسپتال لے گیا۔ دوا کے ساتھ ساتھ زریاب خان نے میرا الٹرا ساؤنڈ کروایا تو پتہ چلا کہ میری کوکھ میں موجود بچی بیٹی ہے۔ زریاب خان نے مجھے ابارشن کرنے پر مجبور کرنا شروع کر دیا اور میرے پوچھنے پر دلیل دی کہ میں نہیں چاہتا کہ کل کو میری بیٹی بھی گھر سے بھاگ کر پنجابی لوگوں کی لذت کا سامان بنتی رہے۔ زریاب کے منہ سے اتنا گھٹیا الزام سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، مگر پھر بھی میں نے ابارشن کروانے سے صاف انکار کر دیا۔ جیسے جیسے میرے اور زریاب کے تعلقات کشیدہ ہوتے گئے، زریاب خان کے اعمال و حرکات کھل کر سامنے آنے لگیں۔ زریاب واقعی بہت سے ناجائز کاموں میں ملوث تھا۔ میں نے جب ابارشن کروانے سے انکار کر دیا اور ضد پر اڑ گئی تو زریاب خان نے طلاق دینے کے بعد جانوروں کے باڑے میں بنے ایک کمرے میں بند کر کے مجھ پر اور قریب پڑے خشک چارے اور گھاس پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ میں ساری جھلس گئی۔ میرے پیٹ میں موجود 5.5 ماہ کا بچہ اندر ہی ختم ہو گیا۔ زریاب کے ایک قریبی دوست نے چوری چھپے مجھے وہاں سے نکال کر ہسپتال پہنچایا۔ میری جان تو بچ گئی، مگر میرا سارا جسم جھلس گیا۔ میں نے زریاب خان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا سوچا، مگر زریاب خان کے اسی دوست نے مجھے منع کرتے ہوئے سمجھایا کہ ایک بار تو تم بچ گئی ہو، مگر زندگی ہر بار موقع نہیں دیتی۔ مجبوراً میں خاموش ہو گئی اور زریاب خان کے اسی دوست کے ذریعے سے ایک فلاحی ادارے میں رہائش اختیار کر لی۔ آج میں فلاحی ادارے میں رہتی ہوں، جہاں مجھے تکلیف میں دیکھ کر کسی کو درد محسوس نہیں ہوتا، جہاں کوئی میری محبت میں آ کر میرے سر پر بوسہ نہیں دیتا، جہاں کوئی مجھے دنیا میں بسنے والے انسانی درندوں کی حقیقت نہیں بتاتا، مگر میں اپنی کہانی اپنی بہنوں کو نصیحت کرتی ہوں کہ غیر محرم کی محبت عذاب ہے یا رب۔ آج کا مرد غیر محرم عورت کے لیے درندہ ہے۔